جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج 12 ربیع الاول ہے، 26 اگست ہے، تو یہ 26 اگست کا ڈان ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ فریش ایفرٹس ایٹ میڈیشن ریوائیو ہوپس فار یو ایس ایران کلائم ڈاؤن۔ تو اس کی باب محاورہ ٹرانسلیشن ذرا دیکھتے ہیں۔ فریش ایفرٹس جو تازہ جد و جہد ہے، ایٹ میڈیشن ثالثی پر، ریوائیو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کسی چیز کی کا واپس آنا یا کسی امید کی کرن لوٹ آنا۔ ہوپس امید کی، فار یو ایس ایران کے یونائٹڈ اسٹیٹ اور ایران کے لیے، کلائم ڈاؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے آنا، مطلب کشیدگی کم کرنے۔ تازہ ثالثی کی کوششوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہونے کی امیدیں دوبارہ زندہ کر دی ہیں۔ بیک ٹو بیک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلسل کسی بھی چیز کا وہ کرنا، کنزیکٹیو جس کو آپ کہتے ہیں۔ تہران کا جو ٹرپ تھا اس کا، بائی سی ڈی ایف منیر، چیف ڈیفنس فورسز عاصم منیر، عمانی ایف ایم اور عمان کے جو فارن منسٹر تھے۔ ویلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیش رفت کو کہتے ہیں۔ سوری، یہ ییلڈ ہے، یہ میں نے ویلڈ پڑھا ہے، یہ نیچے سے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، ییلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا نتیجہ دینا۔ yield progress on key issues۔ چیف ڈیفنس فورسز منیر اور عمانی وزیر خارجہ کے مسلسل تہران دوروں نے اہم معاملات پر پیش رفت دکھائی ہے۔ ڈسپائٹ پبلک برنک شپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برنک شپ کہتے ہیں سخت رویے کو۔ واشنگٹن، امریکہ کی بات ہو رہی ہے، ریڈی ٹو شو فلیکسیبلٹی، اور اب امریکہ بھی کیا ہے، نرمی دکھانے کے لیے تیار ہے، آن اکنامک سینکشنز، جو معاشی پابندیاں ہیں۔ اف ایران میٹس، اگر ایران کرتا ہے، سرٹن کنڈیشنل، کچھ ان کے لیے حالات یا کچھ شرطیں ہیں، سرٹن مطلب کچھ شرطیں ہیں۔ یو ایس میڈیا نے کہا ہے، عوامی سخت رویے کے باوجود واشنگٹن نے کہا ہے کہ اگر ایران کچھ شرائط مان لے تو وہ معاشی پابندیوں پر نرمی دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ڈپلومیٹک سورسز سے، سفارتی جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے، پوائنٹ ٹو سافٹر دین ایکسپیکٹڈ۔ اب پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اب جو بات ہے، پابندیاں ہیں، وہ توقع سے زیادہ نرم ہے۔ سافٹر دین ایکسپیکٹڈ، توقع سے زیادہ نرم۔ سینکشنز، پابندیاں سے اسلام آباد ٹیکنگ دا لیڈ ان کنوینگ، کہ اسلام آباد جو ہے اس میں کیا کر رہا ہے؟ وہ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ لیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رہبری کرنا، کسی کے آگے چلنا۔ ان کنوینگ، پہنچانے میں، میسیجز، پیغام، فرام تہران ٹو واشنگٹن، کے ایران سے امریکہ، اینڈ وائس ورسا، اور اس کے برعکس۔ مطلب فرام تہران ٹو واشنگٹن اور وائس ورسا جو لکھا ہوا ہے، وائس ورسا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تہران سے واشنگٹن بھی، پھر واشنگٹن سے تہران بھی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پابندیاں توقع سے زیادہ نرم ہیں۔ اسلام آباد تہران سے واشنگٹن اور واشنگٹن سے تہران پیغامات پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ریٹرن ٹو دا ٹرمز، کے دوبارہ انہی شرائط پر واپسی۔ اگریڈ ان اسلام آباد ایم او یو، کہ انہی پہ واپس جو اسلام آباد ایم او یو کیا ہوتا ہے؟ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ آئیز، اور دیکھتا ہے، ہرموز اگریمنٹ ود عمان، اور عمان کے ساتھ ان کا اگریمنٹ ہوگا۔ ایران اسلام آباد معاہدے کی شرائط پر واپسی چاہتا ہے، عمان کے ساتھ ہرمز معاہدے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ابنائے ہرمز پہ بھی وہ کیا کریں گے؟ ٹیکس لگائیں گے، ٹول ٹیکس لگائیں گے۔ باقی بھی سمندر کے ایسے اوشنز ہیں جہاں سے پیسج ہوتا ہے جہازوں کا، تو وہ چارج کرتے ہیں۔ تو اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، یو این باڈی ریبیوکس انڈیا اوور سیکورٹی ایجنسیز کنڈکٹ۔ یو این باڈی مطلب یونائٹڈ نیشن جو باڈی ہے، وہ ایک ادارہ ہے۔ ریبیوک کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا، کسی کو جھنجھوڑ کے رکھ دینا۔ انڈیا کو اوور سیکورٹی ایجنسیز کنڈکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ان کے رویے پر۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو اس کی سیکورٹی ایجنسیوں کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیو ڈیلی آسکڈ، اس کو کہا گیا، ٹو ایڈریس، کہ وہ بتائے، ہیٹ کرائمز، کے جو جرم ہیں یہ نفرت کے، اگینسٹ بنگالی اینڈ روہنگیا مسلم، بنگالی اور مسلمانی روہنگیا اور بنگالی مسلمانوں کے خلاف۔ نئی دہلی سے کہا گیا ہے کہ وہ بنگالی اور روہنگیا کے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کو ختم کرے۔ یو این آئی سی آر سی وان ٹائم ازنٹ فار آف، وہ وقت دور نہیں ہے، وین روبوٹس کو ٹارگیٹ ہیومنس۔ اقوام متحدہ اور آئی سی آر سی نے خبردار کیا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب روبوٹ انسانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی اس لیول پر آگے چلی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا
کہ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے کہ ابلیس۔ تو یہ سپورٹ ہے، جن کو سپورٹ کا شوق ہو، یہ سپورٹ کا پیج میں پہلے یہاں سے دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یا رباب ریچ، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد اس کی خود کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہماری لاسٹ ہیڈنگ ہے آج کی، وہ کیا ہے؟ ایس بی پی ملز۔ ایس بی پی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ ایس بی پی ملز اینڈنگ روپیز 10 نوٹ آن رائزنگ کاسٹس۔ اسٹیٹ بینک بڑھتی ہوئی لاگت کے باعث 10 روپے کا نوٹ ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ مل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غور کرنا۔ پلانز نیو روپیز 50,000 نوٹ ٹو کرب کاؤنٹر فیٹنگ۔ 50,000 روپے کا نیا نوٹ جاری کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ جعلی نوٹوں کو روکا جا سکے۔ اب کاؤنٹر فیٹ کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کاؤنٹر فیٹ کا مطلب ہوتا ہے جعلی نوٹ بنانا۔ پرفارمنس سٹینڈرڈز فار ڈسکوز نوٹیفائڈ۔ ڈسکوز کے لیے کارکردگی کے معیار جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن فرمز فیس مینڈیٹری کنزیومر کمپنسیشن اینڈ فائن فار سروس فیلئر۔ ڈسٹریبیوشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو تقسیم کرتی ہیں، فرم کمپنی کو کہتے ہیں، فیس ان کو سامنا ہے، مینڈیٹری لازمی امپورٹنٹ، کنزیومر کمپنسیشن کہ جو ان کے گاہک ہیں، جو ان کے صارف ہیں، کمپنسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کو معاوضہ دینا یا ان کا ازالہ کرنا، اینڈ فائنز اور جرمانے کرنا، فار سروسز فیلئر کہ ان کی جو خدمات ہے اس میں وہ ناکام ہوئے۔ تقسیم کرنے والی کمپنی کو لازمی طور پر صارفین کو معاوضہ دینا ہوگا، سروس کی ناکامی پر جرمانے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ So this is all about today. Hopefully this video helped you. Thank you so much.